السلام علیکم دوستو، صلاح الدین ایوبی کے سیزن 2 کی قسط نمبر 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں صلاح الدین رات کے وقت کنویں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہاتھ ان کی بری طرح زخمی ہوتے ہیں اور آخرکار وہ کنویں سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ خوشی ان کا خیال ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی کنویں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ قلعہ دکھایا جاتا ہے جس کے باہر ایک آدمی موجود ہوتا ہے اور وہ رسی کے ذریعے قلعہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور قلعے کے اوپر پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو مارنے لگ جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ کافی دیر بعد وہ اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا بھائی اس کا ہاتھ ایک دم سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ مجھے تم نے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ تم مر رہے ہو مگر تم ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہو اور مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو۔ یہ سنتے ہی وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں یہاں باتیں بنانے کے لیے نہیں بلایا، اور اس سے کہتا ہے تم کیوں چوروں کی طرح قلعے میں داخل ہوئے ہو؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ میرے آنے کی خبر کسی کو بھی نہ ہو اور میں لوٹ جاؤں گا۔ کون تک کہتا ہے نہیں، تم اب نہیں لوٹو گے کیونکہ میرے آس پاس والے لوگ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر تم چلے گئے تو یہ قلعہ اور جائیداد کسی اور کو دے دیں گے۔ تو بالان کہتا ہے میں تمہیں دیکھنے آیا تھا اور میں ابھی جا رہا ہوں، اور وہ بالان کو روکنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ باتیں اہم ہیں جو میں نے تمہیں ابھی بتانی ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہم گھوڑے پر سوار قاضی فضل کو دیکھتے ہیں جو صحرا میں مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شام میں سلطان نور الدین زنگی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ملکہ ان سے کہتی ہے آپ ساری رات نہیں سوئے، آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے تھا ورنہ آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ پھر ان سے کہتی ہے پہلے جو کچھ ہوا اسے بھلا کر آپ مجھے معاف کر دیں۔ نور الدین ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور انہیں کھڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں تمہارے سلجوقی سردار بابا کے لیے میں احترام تمہارے ظلم سے بڑھ کر ہے، یہ اس لیے تم میرے ساتھ ہو۔ اس لمحے میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے دیوان میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد ہمیں صلاح الدین دکھاتے ہیں جو کنویں میں بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شرکو سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان لشکر بے سکون ہے، صلاح الدین کی گمشدگی کے ہمارے ہاتھ اور پاؤں بند دیے ہیں، ہم قدوس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکے۔ چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں صلاح الدین کے گم ہوتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس کے بعد شرکو سلطان سے کہتا ہے نہیں پتا۔ سلطان نور الدین شرکو سے کہتا ہے ہمارا لشکر دائیں جائے گا یا بائیں کی طرف، یہ اللہ کی مرضی ہے اور تم اس کے بارے میں سوچنا بند کرو۔ صلاح الدین کا کوئی جلدی سے سراغ ڈھونڈو۔ وہاں پر ایک آدمی جنگل میں ہوتا ہے اور خیال میں اپنے بچپن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے باپ کو مارنے کے بعد وہ جنگل میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور ہاتھ دھونے لگتا ہے۔ ہاتھ دھوتے دھوتے وہ پاس ہی موجود کنویں کو دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے کنویں کے پاس جاتا ہے۔ کنویں میں صلاح الدین پتھر تلوار پر مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ آواز سن کر بلان روکتا ہے اور وہ واپس کنویں کے پاس جاتا ہے۔ کنویں میں اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تو وہ بلند آواز سے پوچھتا ہے نیچے کون ہے؟ صلاح الدین گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے میں ہوں۔ یہ سن کر بالان کہتا ہے میں تمہیں نکال لوں گا، صبر کرو۔ تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور وہ رسی نیچے پھینک دیتا ہے ٹھیک طرح سے پکڑو اسے، کہتا ہے دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اس قدر تھکے ہارے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مشکل سے کھڑے ہو پا رہے ہیں اور آخر کار رسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ رسی ڈھیلی ہونے پر بالان کہتا ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگلے لمحے بالان رسی کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، بس تم اور پھر پہنچنے والے ہو۔ بلندی پر آتے آتے صلاح الدین کا ہاتھ اچانک چھوٹ جاتا ہے مگر بالان ایک دم سے رسی چھوڑ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں اسے کمزور سے نکال لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کنویں سے نکال کر پھر کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم یہاں سے نکالنے میں اتنی مشکل ہوگی تمہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر صلاح الدین ایوبی کچھ بول نہیں پا رہے تھے تو بولان انہیں
پانی پلاتا ہے۔ پانی پینے کے ساتھ صلاح الدین بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بالان کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر صحرا میں قاضی فضل مسلسل گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد گھوڑا تھک جاتا ہے تو قاضی فضل کہتے ہیں مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں بہت تھکا دیا ہے، اور اس سے کہتا ہے تھوڑی دیر اور ہمت کرو، مجھے شام کی دیواریں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو دوستو یہاں پر پہلی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے، تو دوسری ایپیسوڈ کل آئے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔